دربار میں ہی نظر آتا ہے، جہاں فقیر، درویش، امیر سب ایک ہی صف میں کھڑے اپنے شیخ کی نگاہ کے منتظر رہتے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت باقوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے لفظ جگر تھے، کچھ باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، انہوں نے وہ بولے نہیں زیادہ لیکن باکمال عالم تھے۔ میں نے ایک واقعہ یہاں پہ سنایا تھا، اگر آپ اجازت دیں، میرے خیال میں بات ختم ہو چکا ہے۔ اچھا، پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات ہو رہی تھی۔ دیکھیے، پیر نصیر الدین ویسے نہیں بنتے، نصیر الدین نصیر ویسے نہیں بنے ہیں، یہ کسی کی گود میں بیٹھ کے بنے، کسی کی انگلی پکڑ کے بنے، کوئی سایہ عاطفت تھا جس میں وہ پروان چڑھے۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ دنیا نے انہیں کبھی بابو جی کے پہلو میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، کبھی ان کی انگلی پکڑے ہوئے دیکھا ہے، کبھی نصیر الدین نصیر کو اپنے دادا کے ساتھ جلال الدین رومی کے مزار پر دیکھا ہے، کبھی جامی کے مزار پر دیکھا ہے، کبھی خواجہ نظام الدین کے مزار پر دیکھا۔ تو انگلی پکڑ کے اپنے پوتے کو کریا کریا، شہر شہر اور ملک ملک کیوں گھما رہے تھے، کیوں پھرا رہے تھے، کیوں ایک ایک خانقاہ پہ لے کے جا رہے تھے؟ یہی تو تربیت کا انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح تو کسی شخص کی پرداخت ہوتی ہے، اسی طرح تو اس کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ اور میں جس واقعے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، دیکھیے کس طرح نصیر الدین بنتے۔ حضرات، مجھے خود پیر صاحب نے سنایا، فرمانے لگے ایک دفعہ گروڑا شریف سے حضرت باقوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے لیے عازم سفر ہوئے۔ ملتان جانے کا ارادہ تھا، اگلی سیٹ پہ آپ تشریف فرما تھے، پچھلی سیٹ پہ مجھے اور وہاں کے قوال جو درباری قوال تھے محبوب، ان کو بٹھایا۔ گروڑا شریف سے جو باہر نکلے، ذرا دادے کو بھی دیکھیے گا اور پوتے کو بھی دیکھیے۔ فرماتے ہیں کہ جو باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ دونوں بیت بازی کا مقابلہ کرو۔ فرماتے ہیں بیت بازی کا مقابلہ شروع ہو گیا، لاہور آ گیا، نہ محبوب نے ہار مانی نہ میں نے ہار مانی۔ کچھ دیر وہاں قیام ہوا، پھر وہاں سے رخصت ہوئے، آپ نے فرمایا شروع ہو جاؤ۔ ہم شروع ہو گئے، کھانے والا آ گیا۔ فرماتے کھانے وال پہنچے تو میرا جو شعری خزانہ تھا وہ کسی حد تک خالی ہو گیا۔ میں بہت نوبر تھا، بچہ تھا، محبوب بڑا مجا ہوا آدمی تھا اور کس کا درباری قبال تھا، فارسی اشعار اس کو بے شمار تعداد میں یاد تھے۔ کہنے لگے اللہ رب العالمین نے مجھے ذہن رسا دیا تھا، جب وہ شعر پڑھتا مجھے اندازہ ہو جاتا کہ اس کا شعر کس لفظ پہ ختم ہوگا، کس حرف پہ ختم ہوگا، میں اسی دوران ایک نیا شعر موضوع کر لیتا، اور جب وہ شعر ختم کرتا میں نیا شعر پڑھ دیتا۔ اور خانے بار جب ملتان جب پہنچنے لگے تو محبوب نے میرے زانو پکڑ لیے اور کہا پیر جی آپ جیتے میں ہارا۔ ذرا اس مقام پہ غور فرمائیے گا، پیر جی آپ جیتے میں ہارا۔ فرمانے لگے میں چپ رہا، بابو جی پیچھے مڑے اور آپ نے فرمایا نہیں محبوب تو جیتا نصیر ہارا۔ محبوب نے کہا نہیں حضور، شعر کا خزانہ تو میرا خالی ہو گیا، یہ تو ابھی تک پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا اس کا خزانہ تو کھانے وال خالی ہو گیا، اس کا خزانہ تو کھانے وال خالی ہو گیا تھا۔ جس کی تربیت کرنے والا ایسا دادا ہوا، جس کی گود میں پرورش نصیر الدین نصیر نے پائی، تو پھر اس نصیر الدین کی واہ واہ آج شرق و غرب میں کیوں نہ ہو؟ آج جو دھوم مچی ہے نصیر الدین نصیر کی، دوستان محترم، پاکستان میں آج کل دھرنے ورنے بہت ہوتے ہیں اور وہ نکالے جاتے ہیں جلوس وغیرہ بھی،
اور اس کی تیاری کے لیے لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں اور بلا کا پروپیگنڈا ہوتا ہے. کچھ لوگ جمع کر لیے جاتے ہیں، لیکن جو لوگ خانقاہ کو کہتے ہیں کہ شکست و ریت کا شکار ہو گئی، روح بدحال ہو گئی، میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں. میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں. کسی نے روپیہ خرچ نہیں کیا، کسی نے میڈیا کا سہارا نہیں کیا. 2 بجے کے قریب، 2 بجے کے لگ بھگ پیر صاحب کی وفات کا اعلان ہوا. دوسرے دن 4:30 بجے اسلام آباد کا شہر انسانوں کا سمندر دکھا رہا تھا. حضرات محترم، ایک صوفی بتا رہا تھا کہ خانقاہ شکست و ریت کا شکار نہیں ہے. آج بھی خانقاہ آباد ہے اور بل بلائے صرف اپنے شیخ کی عقیدت میں دعائے مغفرت کے لیے، صرف کراچی سے خیبر تک نہیں، امریکہ اور برطانیہ اور یورپ اور افریقہ سے مسلمان محمد رسول اللہ کے غلام اور خانقاہ گولڑا شریف سے تعلق رکھنے والے کسی کو منہ دکھانے کے لیے نہیں، اپنے پیر کے جنازے میں صرف اور صرف شرکت کے لیے 7.5-8 لاکھ کا مہمان تھا. حضرات آپ غور فرما سکتے ہیں، شاید یہ جنازے کا منظر کسی نے نہ دیکھا ہو. ہمیشہ چارپائی آگے ہوتی ہے، اس کے پیچھے امام ہوتا ہے، اس کے پیچھے صفیں ہوتی ہیں. مجھے چونکہ یہ سعادت حاصل ہوئی تو میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرات محترم، وہ منظر ایسا تھا کہ جنازہ تھا اور میرے آگے، جنازے سے آگے کم از کم 400-500 صفیں تھی. حد نگاہ انسان نظر آ رہے تھے. ایسا جنازہ کسی کو نصیب ہوتا ہے. اور ہمارے محترم دوست میرے استاد زادے مولانا حامد سعید کاظمی مدد عالی نے کہا تھا کہ پیر نصیر الدین نصیر کے جنازے کو تو دیکھ کر لگتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ اگر ایسا جنازہ نصیب ہو جائے تو پھر آدمی آج ہی بات جائے. یہ جنازے کسی کو نصیب ہوتے ہیں. پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ صرف شاعر نہیں تھے، ہم نے ان کو شاعری میں صرف مقید کر دیا ہے. بہت بڑے جید عالم تھے، قرآن پر بہت گہری نظر رکھتے، حدیث طیبہ کا گہرا مطالعہ رکھتے، استنباط اور استخراج کی بے پناہ قوت حاصل، علم کلام پر بھرپور دسترس حاصل. اور پھر سب سے بڑی بات کہ اللہ رب العالمین نے ان کو، یہ خاندانی چیز ہوتی ہے جو نسل در نسل چلی آتی ہے، ان میں بڑی برجستگی تھی، بڑی برجستگی. شاید شادی کو یاد ہوگا حضروں میں، شاید آپ کے دیش میں کسی نے نکتہ لکھا، ہم اسٹیج پہ موجود تھے، کہ آپ ہمیشہ توحید کی بات کرتے ہیں، بڑے توحید پرست بنتے ہیں، آپ خانقاہ گولڑا شریف سے تعلق رکھتے ہیں، تو اگر اتنے توحید پرست ہیں تو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے چادر کیوں نہیں اتارتے؟ کوئی ان کو سردی لگتی ہے؟ یہ رکے پہ لکھا ہوا تھا، آپ نے پڑھا. اور شاہ جی کو یاد ہوگا انہوں نے مجھے مخاطب کر کے کہا تھا، صاحب ایویں لگ رہا ہے کوئی باقی بڑھ رہا ہے. اور وہ پڑھ کے رکا، فرمانے لگے میں تمہیں اس وقت کسی علمی بحث میں نہیں الجھانا چاہتا، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور تم سے پوچھنا چاہتا ہوں رکا لکھنے والے سے کہ کیا کعبے کی دیواروں کو سردی لگتی ہے؟ تم کعبے سے چادر ہٹا دو، میں پیر میر علی شاہ کے مزار سے چادر ہٹا دوں گا. وہاں بھی عزت اور تکریم کے لیے چادر ڈالی جاتی ہے، یہاں بھی عزت اور تکریم کے لیے چادر ڈالی جاتی ہے. یہ برجستگی تھی اور ان کی بڑی خوبی تھی دوستو، بڑی خوبی جو بہت کم لوگوں میں ہے. اور اسی خوبی سے ہمیں پیار تھا اور بے پناہ پیار تھا اور وہ رشتہ ٹوٹنے نہیں پایا. بڑا نڈر شخص تھا، بڑا نڈر شخص تھا، بہت نڈر شخص تھا. جس چیز کو اس شخص نے حق سمجھا، جس چیز کو اس نے سمجھا کہ یہ شریعت مطہرہ کا فیصلہ ہے. بڑے لوگ ہیں میرے جیسے مباحث اور مقرر اور خطیب جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے قربان ہے، لیکن رشتوں کی دوستوں قربانی دینا یہ پیر نصیر الدین نصیر کا کام تھا. وما علینا الا البلاغ.